جماعت سے ایک بچے نے آ کے سوال کیا، نوجوان نے کہا مولانا you read this sentence that Imam Hussain Islam said to Zuhair Qain. Can you tell me the full wording of all the things he said? میں نے کہا بھئی یہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا. زہیر قین یعنی مولا کے جو جملے تھے کہ آپ جب ملے تو مولا نے کہا کہ میں دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ آ جائیں. حضرت زہیر قین جانتے تھے کہ ادھر لشکر بہت بڑا آ رہا ہے، کوفے میں تیاریاں ہو رہی ہیں حسین ابن علی کو مارنے کی. تو دیکھا پھر واپس گئے اور ان کی زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آ تو گیا ہوں حسین کے خیمے سے، دل وہیں رہ گیا. میرا دل، مائی ہارٹ از ود حسین ابن علی. میں آ گیا لیکن دل وہیں رہ گیا. تو کہا کیوں، ایسا کیا دیکھا حسین میں؟ کہا بیان نہیں کر سکتا. تو اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کین یو گیو می دی فل سرمن؟ میں نے کہا نہیں، کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں ہے مولا کا، دیر از اونلی ون سینٹنس، بس یہی ہے. تو کہا اتنا اثر جناب زہیر قین پہ اس جملے کا کیوں ہوا؟ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ اس ایک جملے کا اثر جملہ نہیں تھا، حسین ابن علی کی شخصیت تھی. I'm not sure if I could. You see, it is not just the words. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ نہج البلاغہ ہم سے سن رہے ہوتے ہیں، اگر مولا علی سے خطبہ سنیں. اب میری بات پہنچی ہے زانی کرام؟ اگر یہی قرآن آپ سرور کائنات سے سنیں، یہاں تک الفاظ ہیں کہ ابو سفیان، وہ عتبہ، وہ ابو جہل، وہ تک کہتے تھے محمد قرآن عجیب پڑھتا ہے. سب جگہ برائیاں کرتے پھرے، مجنون ہے، جادوگر ہے، باتیں نہ سننا. چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چھپ چھپ کے رسول خدا جب رات کو ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے حبیب آپ رات میں ترتیل کیا کیجیے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے. جب پیغمبر علیہ السلام ترتیل کرتے تھے نا تو کہتے تھے کہ جناب داؤد کے لیے نا کہ دن میں جیسے ہی آپ تلاوت شروع کرتے تھے زبور کی، چڑیاں پرندے کبوتر اتر کے جناب داؤد کے سامنے زمین پہ اتر آتے تھے. داؤد کی زبان میں اثر رہتا تھا. اور اگر فخر داؤد رسول اسلام قرآن کی تلاوت کریں، ساری دنیا میں کافر مشرک یعنی بدترین دشمن رسالت ابو جہل، ابو سفیان، یہ بدترین دشمن تھے، لیکن وہ بھی کہتے تھے محمد کی زبان میں اثر بہت ہے. ایک مرتبہ سورہ پڑھتا ہے دل پہ چھا جاتا ہے، پتہ نہیں مجھے کہ دل پکڑ لیتا ہے. محمد کی زبان ایسی ہے جب قرآن پڑھتا لگتا ہے دل میں ہاتھ ڈالا ہے اس نے. توجہ رہے عزیزان گرامی. تو اب عزیزان گرامی یہ جب جناب سید الشہداء زہیر قین سے مخاطب ہو کے کہیں زہیر میں حسین ابن علی نواسہ رسول ہوں، اس کا اثر کچھ اور ہے. یہاں تک ہے کہ کوئی ایک مرتبہ صرف جناب سید الشہداء کی صورت کی زیارت کرتا تھا، وہ تڑپتا رہتا تھا. اگر اس کے دل میں بہت کم قلیل مقدار میں بھی ایمان ہوتا تھا تو اس کا دل تڑپتا تھا. وہ جو ایک قبیلے کے سردار تھے جن کا میں نے پہلے واقعہ پڑھا ہے، مجھے بھی یاد نہیں، کہ ان کے خیمے میں جناب سید الشہداء تشریف لے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا حسین آ رہے ہیں کوفے، ایسا نہ مجھے مدد کے لیے بلا لیں. اتنا بڑا لشکر عبید اللہ ابن زیاد کا، یزید، یہ تو بہت بڑا لشکر، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہیں گے. وہ بھی نواب تھا. اس نے کہا ایسا نہ حسین بلا لیں. اتنے ہزاروں کے لشکر میں حسین کے ساتھ تو 72 آدمی، ایسا نہ حسین بلا. اگر منع کروں گا تو ایمان گیا، اور اگر چلا گیا تو دنیا گئی. یہ مار دیں، اتنے لوگ ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہزاروں کا لشکر، یہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف لوگ، یہ کوفے سے ایک ہزار، 2 ہزار، 3 ہزار، 4 ہزار کا لشکر لے کے جا رہا. حسین کے ساتھ کوئی نہیں. تو کیا کیا، وہ کوفے سے باہر نکلے، خیمہ لگا کے بیٹھ گئے. میں موضوع کو بہت زیادہ میں نے پھیلا دیا، سن لیجیے ذرا، میں وقت کے اندر مکمل کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں قبیلے سے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں باہر چلا گیا. اپنے بعد میں کوفے میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ کیا ہوا کیا میرے ساتھ. تو کہتے ہیں میں اب عربوں میں آج بھی اگر آپ جائیں نا کویت وغیرہ چلے جائیں، کچھ تو بادیہ نشین ویسے غریب نہیں، امیر ربی خیمے لگانے کے شوقین ہیں. وہاں پہ ایئر کنڈیشننگ لگا دیں گے، بہترین تھال لگائیں گے جس میں پھل لگاتے ہیں، شربت، یہ وہ شوق ہے انہیں. تو اب وہ امیر آپ نواب تھا، اس نے کیا کیا، سارے پھل یہ وہ سب لگا خیمے، کوفے سے باہر بیٹھا. خود ہی کہتا ہے بھائی دروازہ آپ نے دیکھا خیمے کا باریک پردہ ہوتا ہے. اس نے کہا مجھے محسوس ہوا کوئی میرے خیمے کے در پہ ہے. میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا حسین ابن علی کھڑے ہیں. اچانک ایک ہیبت طاری، مولا آپ تشریف لائیے، زہر نصیب آپ میرے پاس تشریف لائے. مولا نے کہا ہاں اے
عامر میں تمہیں دعوت دینے آیا تھا. عبداللہ ابن، یہ بعض نے لکھا عبید اللہ ابن یزید جوفی کے نام سے، میں دعوت دینے آیا ہوں، میرا ساتھ دو. اب وہ کہہ رہا تھا میں کوفہ میں رہوں گا تو ایسا نہ حسین دعوت دے دیں. ارے یہاں بھی آ گئے. حسین میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. یزید کی فوج، عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد جو لشکر بنا ہے، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑی فوج ہے. لیکن میرے پاس ایک گھوڑا ہے، پورے کوفے میں کسی کے پاس ایسا گھوڑا نہیں، اور تلوار ایسی ہے میرے پاس تیز، کسی کے پاس کوفے میں، جیسے آج کوئی آدمی کہے کہ میرے پاس میرے لیٹسٹ ویپنز ہیں اور لیٹسٹ میرے پاس کار ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ لے لیجیے آپ. تو مولا حسین علیہ السلام اگر تیری تلوار اور گھوڑا چاہیے ہوتا تو میں خود مانگ لیتا. جس کے پاس ذوالفقار ہو، جس کے پاس ذوالجنا ہو. ذوالجنا تو لقب ہے نا، المیمون سواری. وہ کہتے ہیں جب ذوالجنا مولا لگام میں ہاتھ ڈالتے تھے تو لگتا تھا اڑ رہا ہے. عراق جائیں گے نا آپ تو مولا حسین کے جو حرم میں اوپر رواق ہے تو وہاں ایک تصویر بنی ہوئی ہے کہ مولا کی شہادت کے بعد ساری فوج کے ہاتھوں میں تیر ہیں، نیزے ہیں کہ ذوالجنا کو پکڑ لیں، گرفتار کر لیں. آپ جانتے ہیں نا شیعہ سنی مورخین نے لکھا گرفتار نہیں ہوا، ساری فوج نے نیزے مارے، سب کچھ کیا، لگامیں کٹی ہوئی ہیں، باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین لٹکی ہوئی ہے، پکڑنا چاہ رہے نہیں پکڑ سکتے. توجہ، سارے مورخین کہتے ہیں گھوڑا آدھا سپاہی ہوتا ہے، آدھا. جب سوار ہو تو پورا. جب آدھے سپاہی کو فوج گرفتار نہیں کر سکتی